السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ لاہور میں 476 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پنجاب بھر میں 1140 نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے اور وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 24,104 ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، پورے پاکستان میں 66,457 مریض ہو چکے ہیں اور اس میں ڈیتھس ہیں وہ 1,395 یعنی 1,395 ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اب یہاں دو تین پرابلمز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ جب باہر جائیں، لوگوں سے ملیں، انٹریکشن کریں، ان سے پوچھیں تو وہ بلیور ہی نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ ایسی کوئی وبا ایگزسٹ بھی کرتی ہے۔ دوسرا بڑا پرابلم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ساری تعلیم لوگوں کو آگاہی جو ہے وہ اسٹیٹ نے دینی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر جب آپ کے پاس الٹریٹ لوگ ہوں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی اور مستقبل کس طرف جائے گا، یہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جہاں غربت کی انتہا ہو، اب غربت اور جو ڈینجر زون ہے آپ کا، جہاں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں محتاط رہنے کے لیے، وہ لوگ فرق نہیں اب کر پا رہے۔ آپ انہیں جب سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ضروری تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے جی کے کرنا کیا ہے، ہمارے پاس تو روٹی نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ لاہور میں ایسی ایسی فیملیز پروگرام تماشا میں ہم اپنے ویورز کو دکھا چکے ہیں جن کے پاس کچھ روپی بھی نہیں ہوتے، کچھ پیسے بھی نہیں، 10 روپے تک نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ خاتون کچی بادی کی جو رو رو کے بتا رہی تھی کہ اس کے پاس 10 روپے فیس کے نہیں ہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے، اور ان کا دروازہ نہیں تھا گھر کا، وہ ٹاٹ لٹکاتے تھے۔ چھتیں جو تھی ایک کمرے کا جو گھر تھا پورا، جس میں بہت سارے لوگ جو ایگزسٹ کرتے تھے، جن میں ان کے بچے ہیں، میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ یہاں کے حالات ہیں۔ اور احساس آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ انہیں درد کتنا ہے، پین کتنا ہے، جن کے پاس 1 کلو آٹا جو لینے جاتے ہیں چکی پہ، 1 کلو آٹا، یا میکسیمم وہ کہتے ہیں 2 کلو دے دیں۔ کچھ کریکٹرز، کچھ کردار جن سے ہم ملے، ان سے پوچھا کہ بھئی کتنا آٹا میکسیمم خریدا، تو وہ کہتے ہیں من آٹا تو ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی زندگی میں کہ اتنا آٹا ہم کیسے خریدیں گے اور لے کے کیسے جائیں گے اور گھر جا کے رکھیں گے کہاں۔ تو یہ حالات ہیں یہاں کے۔ اس باریک فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ ہنگر پین سے زیادہ ڈسٹرب ہیں، بڑے مسائل میں ہیں اور الٹریٹ بھی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بندے کی تربیت معاشرے نے کی ہے، استاد نے نہیں کی، اسکول نے نہیں کی، مولانا صاحب نے نہیں کی، کسی عالم دین کے پاس وہ نہیں گئے، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے تابع چھوڑ دیا، ہوا کا جھونکا جس طرف انہیں لے گیا وہی ان کی شخصیت ڈیولپ ہو گئی۔ اس سٹیج پہ آ کے انہیں آپ کچھ سمجھائیں گے یا بتائیں گے تو وہ ممکن نہیں۔ تو سب سے بڑا سوسائٹی ہی سے مسئلہ ہے، سوسائٹی کو سب سے بڑا خطرہ ہی سوسائٹی سے اس وقت۔ تو پھر ان حالات میں کیا کیا جانا چاہیے جب گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے؟ پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ ہاسپٹل جب چوک ہو چکے ہیں، بیڈز فل ہو چکے ہیں، یہ تب کی باتیں ہیں جب ہم کہا کرتے تھے، سٹارٹ میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ابھی سے کچھ کر لیں، کوئی تدارک کر لیں۔ یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ ہر غریب بندے تک آپ روٹی پہنچا نہیں سکتے، یہ سوسائٹی نے رول پلے کرنا ہے۔ پھر سب سے بڑی جو بات ہے، سب کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے تو وہ ڈسپلن کے بغیر ہو رہا ہے۔ 8-10 پاور کوریڈورز ہیں جہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں۔ تو اس طرح بات کس طرف جائے گی، کیا ہوگا، یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا نقطہ کنسنسس کا مل جائے جس سے سوسائٹی کا کچھ بھلا ہو جائے یا کم از کم سننے والوں کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ ناصر سلمان صاحب میرے ساتھ ہیں، ترجمان پنجاب حکومت۔ ناصر سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رانا محمد ارشد صاحب ترجمانی کریں گے نون لیگ کی، آپ کا بہت شکریہ۔ سجاد کاظمی صاحب میرے کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہد ملک صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم اے کے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تب کی باتیں ہیں جب کچھ ہزار پیشنٹس تھے ہمارے پاس، آج تو ہم 65,000 پہ کھڑے ہیں۔ بالکل، کیا اب آپ کا ٹیک ہے، فائنل کنکلوڈ کیا کریں گے آپ؟ کنفیوژن ان ڈیسیژنز اور امپلیمنٹیشن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ماہ پہلے جب میں آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم نے بات کی تھی کچھ ڈبلنگ ٹائمز کی، کچھ پیشنٹس کی ہم نے اپنی پریڈکشنز کی تھیں کہ کس طریقے سے مریض ان دا پور ان کریں گے۔ اس وقت ڈبلنگ ٹائم مریضوں کا ہو گیا ہے تھوڑا سا کم، کہ اب ہمارے مریض ان پٹ بڑھتا جا رہا ہے مگر تھوڑا ڈبلنگ ٹائم بڑھا ہے۔ ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان کا ڈیتھ ریٹ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ سسٹم کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی۔ سسٹم چلتا ہے 3 ایکسس کے اوپر، ایک کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، پھر ٹائم سکیل ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سسٹم کی کیپیسٹی۔ کیپیسٹی اس وقت یہ ہے کہ لاہور کے تمام اسپتالوں کے اندر کسی کے اندر آئی سی یو کے اندر وینٹ اویلیبل نہیں ہے۔
پرائیویٹ سیکٹر نے یہاں پر صرف لوٹ کھسوٹ کی ہے, پیسے کمائے ہیں, اور اس وبا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس ملکوں کے اندر پبلک ہیلتھ سیکٹر تھا, جس میں گورنمنٹ نے چیزیں بیچی نہیں تھیں, وہاں پر یہ لوگوں کو چیز کچھ ملی ہے. یہ آپ کے سامنے میو اسپتال کی مثال ہے, کھلے دل سے بیٹھے ہیں, جتنے مریض آئے ان کو انٹرٹین کرتے ہیں, ایک وارڈ بنا, دوسری بنا. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ حالات ہے کہ وینٹ لینے کے لیے اور جانے کے لیے ڈیلی 1,50,000 روپیہ ایک لوگوں سے, میرے پاس شکایتیں آئی ہیں ان کی, میں حیران رہ گیا ہوں. اب دیکھیں, آپ نے بتایا 12 کوریڈور, میں آپ کو بتاؤں 2 محکمے ہیں, دونوں کی آئی ٹی ٹیم الگ ہے, اور ایک وہ ادھر بیٹھے الفلا کے اندر, کسی کے اندر کسی کوارڈینیشن نہیں ہے. جس امپلیمنٹیشن کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہوگی وہاں پر کنفیوژن ہوگی. عوام کو بیچارے جہالت کا شکار بھی ہیں. جہالت کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں کوئی ڈائریکشن اویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ 3 ماہ کی ہسٹری ٹریس کر لیجئے, آپ کو ان کے تفتان کوارنٹین سے لے کے فیلڈ ہسپتال سے لے کے آگے ان کی دیکھیں. اب دیکھیں, جس چیز کو ہم نے ایکشن موقع پہ کرنا تھا, ایک کہتے ہیں کہ a stitch in time saves 9. ایک ٹانکا لگانا تھا آج سے 3 مہینے پہلے, نہیں لگایا, اب 9 لگانے پڑیں گے. ڈیتھ ریٹ الارمنگلی بڑھ رہا ہے, اور یہ اب جس طریقے سے جب لاک ڈاؤن کو ٹائٹ کرنا تھا کھول دیا, جب یہ تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتے. مسئلہ میں نے آپ کو فہد, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو میں نے کہا تھا کہ نن کنسلٹیشن ہے, یہ اسلام کے اندر بھی ہے, اولو الالباب مین آف وزڈم کے ساتھ بات کریں. آپ وہاں پر سینٹر کے اندر جائیں تو وہاں پر کوئی بندے بیٹھے اپنی کہانی. اب دیکھیں 3 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک چیز بکنی شروع ہوئی, پلازما تھراپی. یہ پلازما ڈراما تھا. مجھے پتا ہے کس مریض کو پلازما لگایا, آج تک کسی کے پاس ایک ڈیٹا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلازما کی پریزنٹیشن نہیں ہے. ابھی ایک ٹیکہ, ایک ڈرگ نمی, ایک وہ بھی اتفاقاً ایکٹیما, ایک ٹیکہ ہے جو اینٹی انفلیمیٹری ہے, سائٹوکائن جو سٹارم سنڈروم ہے اس کو چیک کرتا ہے. انہیں نہیں چاہیے تھا 3 مہینے پہلے یہ ٹیکے پرچیز کر لیے جاتے. یہ ٹیکے ابھی بھی شارٹ ہیں, یہ مل لے رہے, یہ بندے کو وینٹ پہ جانے سے بچاتے ہیں. تو بات یہ ہے فہد کہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کیسز, دوسرا ہے پریپیئرڈنس. آئی ایم سوری ٹو سے کہ پریپیئرڈنس لیول at every level, at every step, at every department is sadly in wrong direction. یا وہ insufficient ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سجاد کاظمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فاضل صاحب. کاظمی صاحب آپ کی صحت ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کاظمی صاحب, ڈاکٹر شاہد ملک صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں آپ ان سے ایگری کرتے ہیں, اور کیا ان میں ایڈ کریں گے, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مزید آپ نشاندہی کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. شاہد ملک صاحب نے باتیں تو ساری کی ہیں, لیکن تھوڑی سی میو اسپتال کی تعریف کر گئے ہیں. تو اگر موجودہ صورتحال اس وقت دیکھی صاحب, تو مئی کی نسبت جون کے اندر جو ہے وہ زیادہ کریٹیکل سچویشن آنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ جون کے اندر ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 100 سے زائد روزانہ کی بنیاد پہ ہو. ابھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت 3 بڑے ایشو میرے نزدیک نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ پلازما کی نے بات کی, میں تو ویسے ہی تھک گیا ہوں اس پہ بول بول کے. حکومت سے ریکویسٹ کر کے کہ خدا را پلازما کا کچھ کریں, جو کہ بلڈ سے بھی لگانا آسان ہے, لیکن اس کو انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہوا تھا, اور اس ایشو کو ابھی تک ریزالو نہیں کیا, اور اب ایڈ دینے شروع کر دیے کہ لوگ پلازما دیں. تو بھائی ان کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے, جو صحت مند ہوگی کہ ان کو فون کریں, ریکویسٹ کریں, ضروری ہے وہ آپ کا ایڈ پڑھیں اخبار کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا ایشو ہے بیڈز کی کمی, دوسرا بڑا ایشو ہے ہوم آئسولیشن, اور تیسرا بڑا ایشو جو ہے وہ ٹیسٹوں کا معیار ہے. اگر میں پہلے ایشو پہ بیڈ کی کمی کی بات کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئسولیشن وارڈ کے اندر بیڈز کی کمی ہے, اور یہ بہتر ہو گیا ہے کہ آئسولیشن وارڈ کے اندر اس وقت بیڈز بہت زیادہ موجود ہے بڑی تعداد میں. اس وقت لاہور کے اندر جو مریض داخل ہیں ان کی تعداد صرف 450 کے قریب ہے. مسئلہ یہ کہ بیڈز تو 1000 سے زائد پڑے ہوئے ہیں. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیڈز کی ضرورت نہیں ہے ہوم آئسولیشن کی صورت میں, کیونکہ جو اے سمپٹومیٹک پیشنٹ ہے اس کو ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ ہے ایچ ڈی یو کے اندر اور آئی سی یو کے اندر. ایچ ڈی یو اور آئی سی یو کے اندر بیڈز کی بھی کمی ہے اور وینٹیلیٹر کی بھی کمی ہے.
اور اللہ کی مہربانی سے موجودہ حکومت نے وینٹیلیٹر کی کمی جو کی تو رکھی ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہے نیا وینٹیلیٹر کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل کو نہیں دیا گیا ہے، نصب نہیں ہو سکا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اتنی بڑی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے گزارا کرنا ہے تو 6 لاکھ تک آپ کو ایک وینٹیلیٹر مل سکتا ہے۔ حکومت کے لیے 100، 200، 500، 1000 وینٹیلیٹر خریدنا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایمرجنسی اگر کمی پوری کرنی ہو، جو میں نے اسٹیمیٹ لگایا ہے وینٹیلیٹر کی، تو صرف 28 ارب روپے کے اندر آپ پورے پنجاب میں وینٹیلیٹر کی بہتات کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا یہ کرونا کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار ہو جائے گی، اور آئندہ آپ کو آنے والی نسلوں کو بھی کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے آبادی بھی بڑھ جائے۔ اور موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ ہوم آئسولیشن کا 15 دن 10 دن پیریڈ انہوں نے کسی قسم کا نہیں دیا ہوا ہے۔ جب ایک بندہ اپلیکیشن دیتا ہے وہ 15 دن کے اندر ٹھیک ہو گئی، یا تو آفس چلے جاتا ہے گھر سے، اور یا ہاسپٹل سے گھر چلے جاتا ہے، اور پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوم آئسولیشن کا وہ سروے کرنا تھا، یا اس کے قوانین پہ عمل کرنا تھا، وہ یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ ایک تو یہ کمی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی گھر رہنے کی وجہ سے آپ کے بیڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت موجودہ صورتحال ہے کہ میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے ایک ہاسپٹل کے اندر؟ اس نے کہا یار بہت میں تھک گیا ہوں، بہت بری صورتحال ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی مریض اتنے کریٹیکل آ رہے ہیں کہ کچھ مریض ہمیں علاج کا موقع نہیں دے رہے، 1 یا 2 گھنٹے کے اندر مریضوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو نے کہا وجہ خوف، لوگ بیمار ہو کر گھروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں کرونا نہیں ہے اور یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں بخار ہے، تو ہم اگر ہاسپٹل میں جائیں گے تو ہمیں زبردستی کرونا کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جب وہ کریٹیکل ان کا سانس رکنا شروع ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کے اندر آتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ خوف اور جو افواہیں ہیں سوشل میڈیا کے اندر، یہ لوگوں کے اندر ابھی بھی موجود ہیں۔ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ معیار نہیں بدل رہی۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے کاظم صاحب۔ حسن برزر صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا۔ حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ رانا محمد ارشد صاحب، یہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ پھر میں حسن صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا جواب پھر ناصر صاحب دیں گے۔ جی رانا صاحب، جی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہد شہباز خان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر شاہ صاحب نے اور سجاد کاظمی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ایک اوپن کتاب کی طرح سامنے آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں 26 فروری کو ہمارے پیشنٹس کی تعداد، اور آج سے 15 دن پیچھے کی تعداد دیکھ لیں کہ وہ ڈبل ہو چکی ہے۔ اموات جو ہیں وہ 78 جو آن ریکارڈ ہیں اس سے زیادہ ہوں گی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو لاک ڈاؤن تھا، جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، تو اس کے بینیفٹس یا نقصان جو وہ قوم کے سامنے اوپن ہو چکے ہیں۔ آج اسپیشل اسسٹنٹ ٹو ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ آلموسٹ جو ہیں لاک ڈاؤن کو سمارٹ کرنے کے بعد مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مریض جو ہیں وہ 66,000 کو کراس کر چکے ہیں، اور اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں کہ پنجاب 12 کروڑ آبادی پر مشتمل ہے، اور یہاں پر 23,000 مریض ڈائیگنوز ہو چکے ہیں۔ سندھ کی آبادی کم ہے، وہاں 25,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو وائرس ڈے بائی ڈے پھیل رہا ہے، جو شباشی صاحب نے بات کی تھی، چلو ہم اپوزیشن میں تھے، ہماری بات کو ترجیح نہ دیتے، لیکن جو ڈاکٹرز نے بات کی تھی، جو ایکسپرٹ نے بات کی تھی کہ یہ مکمل لاک ڈاؤن فار 16 اور 20 ڈیز کر لیں گے تو قوم جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی، آج وہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ جو ینگ ڈاکٹرز نے کہا، جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا، آج دیکھنا ایک ہفتے میں اگر 1 درجن کے قریب ہمارے مسیحیہ، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری بیٹیاں ینگ، اب دیکھنا 4th ایئر میں ایک بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں گجرانوالہ میں جو ڈاکٹرز کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر اسامہ گلگت سے لے کر ڈاکٹر جاوید صاحب سے لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ دیکھنا گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جیسے بچے جیسے بھی ہوتے ہیں، ماں اور باپ کا ایک رول ہوتا ہے۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو
सीरियसनेस का मुजाहरा करें, वो मेहरबानी फरमाएं। ताफ्तान से लेकर आज तक अगर ये संजीदगी का मुजाहरा किया जाता तो जो 90% ये वायरस जो है ये इंपोर्ट होके आया है, अगर मेहरबानी की जाती तो इसको कंट्रोल किया जा सकता था। आप एक्सपो सेंटर की सूरत हाल देख लें, फिर आप एसओपी देख लें कि एक जो कोरोना का मरीज है उसको सेपरेट हमने रूम देना है, उसके साथ हमने अटैच वॉशरूम देना है। तो वहां के वॉशरूम्स को अगर आप देख लें, वहां जो लाइनें लगती हैं, उसके बाद गुजरांवाला जो शादी हाल है, 3 या 4 वॉशरूम नीचे हैं, इतने ऊपर हैं, 250 मरीज वहां पर हैं। और उन मरीजों की वीडियो क्लिप्स आपके सामने आ चुकी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो 2 मिनिस्ट्रीज पंजाब में हैं हेल्थ की, मेहरबानी फरमाएं, हमें बुरा भला कहते रहें, लेकिन एक और वजीर लगा दें, इनके पास कंपिटेंट एमपीएस भी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा डॉक्टर हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी डॉक्टर हैं, लेकिन अगर वो अपनी डॉक्टर कम्युनिटी से प्यार मोहब्बत करते तो जो 1000 के करीब जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ जो मरीज बन चुके, आज देखे ना, आपका जनरल हॉस्पिटल, आपका जना हॉस्पिटल, आपका मेयो हॉस्पिटल, जो डॉक्टर शेख जायद में भी आज देखना गायनी वार्ड में अगर 10 के करीब डॉक्टर जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं तो वो किधर जाएं, वो बेयारो मददगार हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स की पीपी किट्स, उनकी प्रोटेक्शन, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी। ठीक हो गया। हसन मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, अभी किस तरह बात जा रही है, क्या आपका विजन कहता है, आपका विजडम क्या निशानदेही कर रहा है? देखें फाज साहब, हम तो पहले दिन से ये अर्ज कर रहे हैं कि इसका वाहिद हल लॉकडाउन है, और वो चूंकि बदकिस्मती से बिलावल साहब ने पहले कह दिया कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, उस वजह से हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने पहले दिन से ये मौकफ इख्तियार किया कि हम लोगों को भूखा नहीं मरने देना चाहते, हम चाहते हैं कि वो बीमार होके मरे, और आज हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। हमारे ये जो छोटे कस्बे थे, जो छोटे अजला थे, वो बचे हुए थे कोरोना से, लेकिन जो ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोली गई उससे वो छोटे कस्बों तक भी पहुंच गया, और बदकिस्मती से मेरे गांव में एक हलाकत हो चुकी है। मेरा छोटा सा शहर है चिन्योट, उसके अंदर 4 डेथ्स हो चुकी हैं, और कोरोना के इतने पेशेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह अभी राणा साहब कह रहे थे, और उनसे पहले शायद कोई डॉक्टर साहब थे, मैंने ज्वाइन डॉक्टर शाहिद मलिक साहब जी, शाहिद साहब भी कह रहे थे कि लोग जो है वो खौफ के मारे हॉस्पिटल्स नहीं आ रहे। किसी को बुखार होता है, खांसी होती है, तो वो नॉर्मल रूटीन में दवाई दुई लेके, और बेचारा वो उस खौफ की वजह से नहीं जाता कि अगर मैं हॉस्पिटल चला गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मुझे बंद कर देंगे, लॉकअप में डाल देंगे, कोई मिलेगा नहीं, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं होगा। तो ये खुदारा मैं अब भी कहता हूं कि हुकूमत जो है वो होश के नौखन ले, अब भी हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स गैर महफूज हैं, हमारा पैरामेडिक्स गैर महफूज है। अगर ये लोग भी सरेंडर कर गए तो यहाँ बनेगा क्या जी? और हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। मैं जिस हॉस्पिटल की तरफ भी गया हूँ वो भरा पड़ा है, कोई गुंजाइश नहीं है, और अभी शुरुआत है। अभी हमारे सिर्फ 66,000 समथिंग कोई पेशेंट है, अभी इसका अरूज नहीं आया। आप इसकी शुरुआत समझ ले, और हम तो इस काबिल ही नहीं है, हमारे पास तो वो तिब्बी सहूलतें ही नहीं है। मेरे फैसलाबाद डिवीजन के अंदर 15 वेंटिलेटर्स हैं। कितने लोगों को आप वहां सिक्योर कर लेंगे, कितने लोगों को आप अपनी वो तिब्बी सहूलतें फराहम कर लेंगे? तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, हमें अपनी मईशत बिल्कुल बचानी चाहिए, लेकिन मईशत से पहले हमारी जिंदगियां हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो मईशत तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, लेकिन जिंदगियां दोबारा नहीं मिलेगी। मैं हुकूमत से ये तनकीद भी नहीं करना चाहता, मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इस फैसले को रिव्यू करें, उस पर गौर करें, और हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ठीक है और हमारे सारे लोगों को महफूज रखे। ठीक, मेरे साथ आप रहिए। जी नासिर साहब, कैसे मुमकिन है कि कम से कम जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारे डॉक्टर्स, वो आप देखें वो महफूज नहीं रहे,
تو کس طرح حکومت یہ سارے بسم اللہ مسئلے کو الرحمن tackle الرحیم، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے پھر ایک مرتبہ مجھے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو اعداد و شمار اس وقت موجود ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب نے کیا، رانا صاحب نے کیا، کاظمی صاحب نے کیا اور حسن مرتضیٰ صاحب نے کیا، یہ مختلف قسم کے سوالات تھے، آبزرویشن تھی، ریزرویشنز تھیں اور ان کے مختلف پہلو بھی تھے۔ سب سے پہلے تو اس میں کئی ایسے حقائق جو بیان کرنے کی کوشش کی گئی وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے اور پیش نظر ایک ایسی زندگی ہے جس میں آپ کی شہادت ہو سکتی ہے۔ بالکل ویسے ہی ڈاکٹرز کی جو جاب ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے لیے پیشہ وارانہ جو انسان کا ایٹیچیوڈ ہے اس میں یہ پروویژن موجود ہوتی ہے کہ ان کی سب سے بڑی پریارٹی کسی مریض کی جان بچانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس حوالے سے پیرامیڈکس کو اور فرنٹ لائن سولجرز کے لیے ڈبل تنخواہ کا اعلان کیا جو ہم دے بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے شہید پیکج کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شارٹ بریک ایک لینی ہے جی، بریک کے بعد ناصر صاحب اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی ناصر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پہلے پوائنٹ جو ہے پوری طرح سے اسٹیبلش کر لیں۔ ہاں، تو میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو فرنٹ لائن کے سولجر ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور وہ تمام لوگ جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، ریسکیو 1122 کے ملازمین بھی ہیں، ان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا جو کہ ایک تنخواہ ان کو بونس کے طور پہ ہم نے 1 اپریل سے دی ہے۔ جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے فرنٹ لائن سولجرز کے اندر کرونا کے ٹیسٹ کو پازیٹیو آنا، تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کسی محاذ پہ لڑتے ہیں جس طرح سے اس پینڈیمک کے ساتھ پاکستان کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے جرأت مندانہ انداز میں اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، پوری قوم نے وزیر اعظم کے انیشیٹو پہ ان کو سلیوٹ پیش کیا ہے۔ میڈیا نے اس حوالے سے حکومت پاکستان اور پنجاب کے انیشیٹو پہ ان کو اپنا قومی ہیرو قرار دیا ہے اور پوری پاکستان کی قوم عمران خان صاحب کے اس ویژن کے تحت آج بھی ان کو قومی ہیرو کا درجہ دیتی ہے۔ جہاں تک ابھی باتوں کے درمیان میں آپ نے بات کی کہ لاہور کے اندر اس وقت تقریباً پنجاب میں 64 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں اور 381 کے قریب پنجاب کے پاس وینٹیلیٹر موجود ہیں اور 54 وینٹیلیٹر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہیں۔ یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو ہمارے سے پہلے باتیں ہوئی ہیں، اور کریٹیکل میں نے آپ کو بتایا تقریباً 54 جو مریض ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر موجود ہیں۔ ہمارے پاس 1000 سے زیادہ، کاظمی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہسپتالوں کے اندر بیڈ موجود ہیں، ہمارے پاس تمام پی پی ایز موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر ٹیسٹنگ کی صلاحیت جو ہے تمام صوبوں سے بہترین ہے۔ ہم نے سمارٹ ٹیسٹنگ کا دائرہ کار شروع کر دیا، ہم نے اس کے تحت ٹریک اینڈ ٹیسٹنگ کی جو اور کوارنٹین کی سہولت آلریڈی پنجاب میں اسٹیبلش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ 9 کے قریب BSL-3 لیبارٹریز ہم نے پورے پنجاب میں تمام ڈویژنل سطح پہ یہ کر دی ہیں، جس سے ہماری ٹیسٹنگ کی صلاحیت مزید بہتر ہو رہی ہے۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت نے اس پینڈیمک سے جس سے نپٹتے ہوئے پوری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اندھے منہ گر پڑی ہیں، پاکستان نے نہ صرف اس سے بہت اچھے انداز میں لڑا ہے بلکہ جو ورلڈ بینک نے ہے اس نے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جو سب سے بہترین کارکردگی رہی یہ پاکستان کی حکومت کی ہے۔ میں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ان تمام حالات کے ساتھ لڑنے کے باوجود ٹڈی دل جس نے پاکستان میں 30 سال بعد ایک شدید ترین حملہ کیا ہے، اس کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا اور جنوری کے مہینے سے 1 ارب روپیہ ہم نے اس پہ مختص کیا اور وفاقی حکومت نے اس کو پری میچور انداز میں اس وقت لیا اور 6 ارب روپے کی حتیر رقم اور اس کی جو مشینری ہے وہ ہم نے مقامی سطح پر بنا دی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ وینٹیلیٹر 1500 وینٹیلیٹرز کا ہم نے آلریڈی آرڈر دے دیا ہے جو جلد ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس حوالے سے ڈاکٹروں کی مشاورت سے جو پنجاب میں ڈاکٹر اسد اسلم کے زیر نگرانی میو اسپتال میں
कंट्रोल सेंटर को कायम किया है, जो पूरे पंजाब के अंदर इस पैंडेमिक से निपटने के लिए तमाम माहिराना कुव्वतों के साथ, तमाम माहिराना अंदाज में और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपने मुल्क के अवाम की ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं, बल्कि एक हतीर रकम हमने इसके ऊपर खर्च की है ताकि पाकिस्तान की अवाम को पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायद का जो विजन है, रियासत मदीना जो एहसास पे है और एहसास प्रोग्राम के तहत जो हम रकम तकसीम कर रहे हैं, ये भी अपनी मिसाल एक आप नमूना है। थैंक यू वेरी मच। शाहिद मलिक साहब, मुझे ये बताएं, मुझे जी सर जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं रिस्पॉन्ड दो चीज़ों को करना है जी, कि जिस तरह नासिर साहब ने कहा है कि डबल तनख्वाह, पहले मैं दोनों चीज़ों को रिबट कर दूं। एक तो पहले हिपोक्रेटिक ओथ की बात कर दूं, जिस ओथ के तहत डॉक्टर डॉक्टरी शुरू करता है। हमें डॉक्टरों को सलूट भी बहुत पड़े हैं और इन्हें जूते भी बहुत पड़े हैं। जूते इस तरह पड़े हैं कि इसी कोरोना के अंदर सेंटर के अंदर एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इसी हुकूमत ने दिया, उसने बर्बादी कर दी मेडिकल प्रोफेशन की। पंजाब के अंदर एमटीआई का अभी तमाशा चल रहा है, और जिस तरीके से हैरेस्ड है और खौफजदा लोग। अब डबल तनख्वाह का सुन लीजिए, मैंने वो परफॉर्मा देखा, ऑर्डर देखा हेल्थ डिपार्टमेंट का, 85 घंटे वाला परफॉर्मे की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, वो 84 घंटे, वो 84 घंटे वाला, 84 आवर्स उसको सर्टिफाई करना है। और अब उसके साथ उन्होंने कंपल्शन लगा दी है कि 30 बेड्स भी देखे हो उसने पर डे। जी, अब उसका जी बिल्कुल इस तरह। अब इसको किसी को कोई पैसा नहीं मिलना। बताएं कि इसमें क्या मजायका है कि अगर आप अपनी सर्विस को हिदमत के साथ जोड़ते हैं, पूरा यूरोप आज आपकी परफॉर्मेंस को मुताबिक आपको एनालाइज कर रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है अगर आप समझते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके साथ इसे जोड़ा जाए? क्या अवाम का हक नहीं बनता? मुझे अपना पॉइंट क्वांटिफाई कर लेना। बात करें डॉक्टर साहब। बात यह है कि जिस तरीके से क्राइटेरिया बाबू लोग बना रहे हैं, ये डॉक्टरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप वापडा सुई गैस को तो इंसेंटिव मिले, और डॉक्टर जिन्होंने फ्रंट का, मेरे इस वक्त बच्चे फौत हो रहे हैं, जिस तरह 4th ईयर का बच्चा फौत हुआ है। मैं कल की आपको बात बताता हूं, सर्विसेज में मेरी बेटी डॉक्टर है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर आईसीयू के अंदर लोगों को बचाता रहा, उसको बेड लेने के लिए लोगों को एहतजाज करना पड़ा, लोगों को एहतजाज करना पड़ा उसके लिए कि इसके बेड दो। ये हालात है। और प्रिपेयर्डनेस, मैं इस वक्त बताऊं, ये इसकी तरजीह इस हुकूमत की नहीं, किसी हुकूमत की हेल्थ तरजीह कभी नहीं रही। पिछली हुकूमतों ने 2 महकमे बनाए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, और उसी गलतियों को जहां उन्होंने छोड़ी, उससे गलतियों से इस हुकूमत ने शुरू की आगे। और इस वक्त लेजिस्लेशन का फुकदान है, इस वक्त विजन का फुकदान है, कंफ्यूजन है। और हो क्या रहा है अब देखें, इस वक्त अगर यही हालात रहते हैं, डॉक्टर्स हैरेस्ड है, डॉक्टर परेशान है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर पूरी टीम, पैसे की बात नहीं होती, इन्होंने बगैर पैसे का काम किया है। इन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर उस वक्त काम किया जो पीपीपी पूरी भी नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। अब देखिए, अभी आप बात कर रहे थे, ये मास्क हम लगा के फिरते हैं, एक मास्क और भी है, बी पैप मास्क, सी पैप मास्क, जो पॉजिटिव ऑक्सीजन, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं हम, ये वो ही पूरे नहीं है हमारे पास। वेंटिलेटर तो कब पूरे होंगे, मौतें तो आज हो रही हैं। प्रिपेयर्डनेस होती है वक्त के ऊपर, वो प्रिपेयर्डनेस नहीं हुई। हम टॉप प्लान्स जो बनते हैं ना हमारे इस मुल्क के अंदर, मुसीबत यह है कि प्लान्स के अंदर जो ग्रॉस रूट का बंदा शामिल नहीं होता। प्लान्स आर मेड ऑन टावर्स, ठीक है, उनका ग्राउंड रियल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी। राणा साहब अब मुझे ये बताएं कि अब किया क्या जाए? हर तरफ तो ये वबा जो है वो फूटी हुई है, फिर किया जाए, क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है फहद साहब, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, हमें माजरत से मैं अपनी बात करता हूँ, हमें सियासत भी करनी है और पॉलिटिकल पार्टी अपनी लीडरशिप के गीत भी गाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पार्टी, मैं भी गाता हूँ, लेकिन असल बात ये है आज हम डिलीवर क्या कर रहे हैं। यार आज बात है कि पाकिस्तान के अदारे, आपके डॉक्टर, आप इंटरनेशनल एक वायरस में आपके डॉक्टर जो हैं उनके पास पीपी किट्स ही नहीं है, मजाक किया जा रहा है। भाई ये वायरस को एक दिन में छुप के नहीं आया, चाइना में था, वहां हमारे स्टूडेंट्स थे, हमने ये कौमी असम्बली और सेनेट में डिस्कस होता रहा, और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम उन स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं ला रहे कि वो वायरस यहां पर जो है वो इंपोर्ट ना हो जाए। अगर गवर्नमेंट का ही फार्मूला देख लें तो फिर वो जो 10,000 जायरीन ईरान से और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यूरोपीय कंट्रीज सऊदीया से आए, तो उनको कौन लेके आ गया? अपोजिशन उठा के ले आई या डॉक्टर जबरदस्ती ले आई? नहीं
بھئی یہ گورنمنٹ لائی 3 ایئرپورٹ تھے، کراچی ایئرپورٹ، لاہور اور اسلام آباد، تو وہاں اگر پیرامیٹر بنائے جاتے، ٹیسٹ کیا جاتا، پروسیجر اڈاپٹ، ایس او پی بنا دیے جاتے، تو آج قوم اس مرض میں مبتلا نہ ہوتی۔ یار یہ رائے میں 23-24 مارچ کو جب لاک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا تو جو تبلیغی اجتماع تھا وہ بھی ڈاکٹرز نے 70,000 پاکستانیوں کو، عالم دین کو یہاں پر اکٹھا کر دیا تھا، نہیں، پنجاب گورنمنٹ نے کیا تھا۔ اور چیف منسٹر صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے کمیٹی بنائی ہوئی، دیکھ لیں گے۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ گورنمنٹ کے اتحادی پرویز رئیس صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے، اس کے ذمہ دار خود صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ انتہائی معذرت سے میں گناہگار شخص ہوں، جب ہم ریاست مدینہ کا نام اپنی زبان پر لیتے ہیں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ خدا نخواستہ ایک جانور بھی اگر دریا پر اللہ کو پیارا ہو گیا یا بھوکا رہ گیا تو اس کے ذمہ دار بھی موجودہ ٹھیک ہے خلیفہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اچھا کہ پوائنٹ ہے، اگر سیریس پن کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب آپ ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ چیف منسٹر کا بھی ڈیول چارج آپ کے پاس ہے، پرائم منسٹر ہیں۔ آج ڈاکٹر رہتے ہیں، ان کے پاس پی پی کٹس نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں نیب نوٹس دیتے جو بولتا ہے، نیب نوٹس دیتے جو بولتا ہے، ایسے خان صاحب گزارا نہیں ہوگا۔ اب آپ جو نقصان قوم کا ہو رہا ہے، ٹڈی دل جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائرس آیا ہے کسانوں کا، پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، 600 سے 800 ارب کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے۔ کہاں 1 ارب کی میڈیسن، اگر وہ سپرے کیا جاتا تو کل چیئرمین انڈیا نے جو کہا کہ اب ہم نے سپرے شروع کیا ہے، اگر پہلے کیا ہوتا، ہم نے ڈینگی پر کنٹرول کیا تھا تو آج ٹڈی دل کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح ہے حسن مرتضی صاحب، ترجیحات کوئی اور ہیں۔ ٹھیک ہے حسن بھائی، عوامی نہیں ہے۔ حسن بھائی کیا روڈ میپ اب ہونا چاہیے؟ کس طرح یہ سارے مسئلے جو ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں، اپوزیشن بھی بتا رہی ہے، کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی، ناصر صاحب غالباً کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پی پی ایز بھی ہیں، ہم نے ڈاکٹرز کو بھی انسینٹو دے دیا، ہم نے 1500 وینٹیلیٹرز بھی اور منگا لیے ہیں ہمارے پاس، اس میں وہ سارے، اللہ کرے یہ ساری باتیں درست ہوں جی، آمین، اللہ تعالیٰ کرے یہ کرونا جو ہے یہ نہ ہو۔ ہم اپوزیشن یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ کرونا ہو، اس نے نہ اپوزیشن دیکھنی ہے نہ حکومت دیکھنی ہے، کہ سب کے اوپر یہ وبا ہے، اس نے سب پہ حملے کرنے ہیں۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر تھوڑا سا گراؤنڈ پہ آ کے یہ دیکھ لیں، میں نے کل ایک پیشنٹ جو ہے الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد کے اندر، میری انفارمیشن سیکرٹری ہیں سمیہ ناز ایڈوکیٹ، ان کے والد کو یہ ہوا ہے، میں ان کو لے کے گیا ہوں، ایک ڈاکٹر بیچاری نے ان کو لکھ دیا کہ انہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے جی، اور وینٹیلیٹر تھا نہیں۔ اب باقی سارے جو ڈاکٹرز ہیں اور سارے وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس بیچاری کے دوالے ہوگی کہ تم نے لکھا کیوں ہے۔ اگر وینٹیلیٹر وہاں موجود ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں 15 وینٹیلیٹرز ہیں اور وہ 15 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ انگیج ہیں، وہ فارغ نہیں ہے۔ اب اگر کہتے رہیں یہ کہ ہم نے اتنے منگوا لیے ہیں، اتنے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، مجھے کبھی نہیں، میں ان سے اس معاملے پہ قطعاً یہ سیاست نہیں کروں گا، لیکن جو وہاں حقائق ہیں وہ انہیں تسلیم کرنے چاہیے۔ جو حکومت نے کرنا تھا وہ حکومت نے نہیں کیا۔ جو یہ ویژن کہتے ہیں عمران خان کا، ان کا ویژن نہیں ہے، وہ کنفیوز ہیں، وہ تو خود سوچ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن میں جائیں، کبھی کہتے ہیں نہ جائیں، کبھی کہتے ہیں ہم کرفیو میں جائیں، کبھی کہتے ہیں، وہ خود کنفیوز ہیں، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے۔ ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہے پنجاب کی، وہ آپ ان سے حکومت سے پوچھے تو وہ مطمئن نہیں ہے، کوئی ڈاکٹرز مطمئن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی رائے جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اہم ہے۔ اگر ڈاکٹر جو رائے دیتے ہیں وہ ان کی ماننی چاہیے اگر ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے۔ اچھا حسن بھائی، حسن بھائی آپ چنیوڑ میں جب لوگوں سے پوچھتے ہیں، اپنے ووٹرز سے، اپنے باقی لوگوں سے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے، تو وہ کرونا کو مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ رورل ایریاز میں کیا حالات ہیں ادھر؟ سر کرونا کو رورل ایریاز میں سیریسلی لیا ہی نہیں جا رہا۔ یہ اب میرے ضلع میں 4 اموات ہوئی ہیں، اب لوگ کچھ تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں کہ یار اس سے تو مر بھی سکتا ہے بندہ۔ جو اویئرنیس کمپین چلنی چاہیے تھی وہ ہی نہیں چل سکی۔
جب ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ کھول دو, ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ عید کے اجتماعات ہوئے ہیں جہاں پہ جو مذہبی اجتماعات ہیں وہ ہو رہے ہیں, جہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے جی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مجھے شارٹ ایک بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناصر سلمان صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اتنا پاورفل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, گورنمنٹ اپنے بینرز بھی لگاتی ہے, پھر بھی میسج کہاں جا رہا ہے, پہنچا کیوں نہیں ہے لوگوں تک؟ یہ اہم سوال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناصر بھائی, پیغام پہنچا ہی نہیں لوگوں تک. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں ابھی بات بھی سن رہا تھا اور سب لوگ بھی آپ موجود تھے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کرونا وائرس کو توجہ ملی ہے میڈیا کے حوالے سے, شاید ہی میری زندگی میں نے کبھی کسی ایشو کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوتے سنا ہے پورے پاکستان کے اندر. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک انٹرنیشنل وبا ہے, اس کو پوری دنیا میں, اور پناما وہ بھی انٹرنیشنل اسکینڈل تھا, زمانہ جو کہ اسکینڈل تھا جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک اچھی سیاست کی روایت کا آغاز ہوا. اس کو بالکل میرا خیال ہے ڈسکس کرنے کا موقع نہیں. آج جو کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اور بالخصوص پنجاب حکومت نے اقدامات اٹھائے, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس کی پوری دنیا میں تحسین کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے اعداد و شمار ہے, اٹلی, انگلینڈ کے اندر, فرانس میں, اسپین کے اندر, ایون چائنا کے اندر, ایران کے اندر. یہ وبا کے حوالے سے جو عوام کو اس سے جو وہ اندر پذیرائی نہیں ملی, تو اس کی اصل بیسک وجہ ہے جس طرح کو پاکستان کو رول کیا گیا, جس انداز میں وہ جو حکمران پاکستان میں پہلے رہے, انہوں نے اپنی ذات اور مفادات کی وجہ سے جیسے اخلاقیات کی تربیت کرنی چاہیے ہوتی ہے اپنے کردار سے, اپنی ترجیحات سے, حکمران طبقے نے, وہ آج پاکستان جس دوراہے پہ کھڑا ہے اس میں عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے نام کی بجائے لوگوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ حکمران اصل میں جواب دہ ہیں عوام کو, اور عوام ہی اصل میں رول کے اصل سرچشمہ ہے, جس کے حوالے سے ہماری تمام جو اس پینڈیمک کے اندر اقدامات ہیں وہ اصل میں فوکسڈ ہیں غریب آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ دیکھیں یہ اس کو 2.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. پاکستان کو پچھلے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ان کے خاندانوں کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے, ان کے وسائل کو لوٹا گیا, بے دردی سے تمام اداروں میں نااہل لوگوں کو لگایا گیا. آج جن حالات میں پاکستان ہمیں ملا, آپ دیکھیں کہ سابقہ وزیر اعظم یہاں پر اپنا علاج تک نہ کرا سکے. ان کے بھائی جو ہیں, جو یہاں پر اس وقت بڑے وسائل کے حامل آدمی ہیں, ایک مرتبہ پوری قوم سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم کرونا کے حوالے سے لوگوں کی ہیلپ کریں گے, ہم عوام کے اندر جا کے راشن تقسیم کریں گے. آپ سوشل میڈیا پہ ایک مجھے تصویر دکھائیں. دیکھیں میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو گورنر ہے پنجاب کے, انہوں نے اکیلے پنجاب میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے اندر راشن تقسیم کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 12,000 روپیہ پہلی مرتبہ عوام کے دہلیز تک پہنچایا ہے, جس میں ایک بھی ایسا سکینڈل سامنے نہیں آیا جیسا بے نظیر انکم سپورٹ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی اہم بات ہے, ان لوگوں کو اس میں رجسٹرڈ کیا گیا جن کا حق نہیں بنتا تھا. آج ہمیں وہ والا بند اٹھانا پڑ رہا ہے جس کو پہلے ان خاندانی حکومتوں نے پاکستان کے عوام سے ان کے حقوق چھینے تھے. کرونا میں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد بحال ہو. ان اداروں کے اوپر جن کا اعتماد بے حال کر دیا گیا تھا, اس بے حال عوام کو انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ تعالی مدینے کی ریاست تک لے کے چلے گی. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, یہ ڈی چوک اسلام آباد تو نہیں ہے یار, قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے. ایک اچھا ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی رپورٹ پر آپ کی عدالت کسی مریض کو ریلیف دیتی ہے, تو یہ کیا قانون ہے کہ ایک جیب میں نیب ڈالی ہوئی ہے اور عدالتوں کو تھریڈ, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں ٹھیک ہے سوچا کرو, تم قومی مجرم بن چکے ہو. چینی مافیا 52 روپے سے 90 روپے فی کلو عوام کی جیب پر. خان صاحب آپ نے ڈائریکٹ ڈاکہ مارا, آپ کی ATM مشینوں نے ڈاکہ مارا. چکن 155 روپے تھا,
मुझे जरूरी बात पूछनी है डॉक्टर साहब से। मेडिसिन 350 रुपए शहबाज आपने मैगी की, और ये चिकन भाई हमजा शहबाज से जेल में है, और कहेंगे काफरी न्याजी साहब आपकी एटीएम मशीनों की आप कौम को लूट के खा गए हैं। कहां पे ठीक है जी, आपके हिसाब से कौम आज जवाब मांगती है। ये शहजाद अकबर नामी शख्स कौन है? ये बैरूनी एजेंडा भारत करके अच्छा ठीक है गरीबों को कोरोना का मरीज खान साहब साहब आप बना रहे हैं। अरबों रुपए कौमी खजाने से लूट के आप खा रहे हैं। आज डॉक्टर हमारे जो है गैर महफूज है। आज कोरोना की मौत डायरेक्ट 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इमरान अहमद खान न्याजी पर, जो कौमों को गुमराह करके अच्छा और हॉस्पिटलों को बेयारो मददगार करके उनके प्यारों को मारे। लोग त्यारे केस में शहीद साहब होते आपकी हैं बारी तो नहीं है और आप टाइम लेंगे। इमरान खान साहब, राणा साहब ये कुछ चलता नहीं है। लथिया गली राणा साहब करते हैं। खान साहब कभी सोचा करें, आप जवाब दें, आप जवाब दें। राणा साहब खुश नहीं ये होते ऐसे। स्पोक पर्सन को कहना कि वो नसीहा कहते रहे, आपस जिनको गाली देते रहे, ऐसे कौम का पेट नहीं ठीक है राणा साहब, ठीक है ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जी, अभी पीक कितनी आनी है, खुदा ना खास्ता किस लेवल तक जा सकती है, तशवीश आपकी क्या है? और ये तादाद आप चूंकि एक पूरा साइकिल बताते हैं तादाद का जी, किधर बात जानी है? कोई थोड़ा सा मंजर कशी करें देखें और इसके हल भी बताएं साथ। मैं बताता हूँ। पहला ये वो CR मॉडल है, सस्पेक्टेड, एक्सपोज्ड, और ये पूरी स्केल आगे चलेगी। अभी पीक आई नहीं है, अभी ये पीक बढ़ना है केसेस तरह। और अगर आपने इस पीक को ये 2-3 महीनों को मद्देनजर रखते हुए जी बिल्कुल आप पीक की मंजर कशी कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं किस मैं कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। देखे पहले एक स्टडी दिया था उन्होंने, 15 जून की डेट थी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने, डिजाइन एंड प्रेडिक्शन यूनिवर्सिटी। कितनी तादाद होगी? वो तकरीबन 1 लाख से क्रॉस कर रहे थे वो। अच्छा, और इस वक्त भी मुझे तो इस वक्त जो सिचुएशन है, उस पीक के बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। उस पीक के बाद एक प्लेटू फेज आएगी, सीधा चलेगा ग्राफ, सीधा चलेगा। सीधा हम उसको स्टेज को कहते हैं जब इनपुट मरीज आने, और मरीज देखे 2 किस्म के मरीज होते हैं फहद। एक होता है सिस्टम के अंदर जो मरीज आते हैं, जो नए केस डिटेक्ट होते हैं जी, उस साइकिल के अंदर में से 2 किस्म के लोग निकलते हैं, एक अमवात निकलती है, एक रिकवर्ड निकलते हैं। यहां पर मुसीबत यह है कि अमवात का रेट अब ज्यादा होता जा रहा है, रिकवरी का रेट उतना है नहीं। अब ये साइकिल जो है ना, इस वक्त साइकिल डिस्टर्ब्ड है, डेंटेड है। इस वक्त पीक प्रेडिक्ट की नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तो हम असेंड की तरफ जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट डेट दी नहीं जा सकती इस वक्त। और इस वक्त तो यही है कि इसको आप इस स्प्रेड को लंबा करते जाए, सिस्टम के ऊपर प्रेशर मत डालने दें। वो तो पढ़ के अब क्या प्रेशर आ गया। अब क्या देखें, करें? अब सूरत ये है कि आपने किया, दोबारा लॉकडाउन पे चले नहीं, दोबारा जाना पड़ेगा। अब देखा होना क्या था, वी आर सैक्रिफाइसिंग ओवर ओल्ड पीपल टू गेट द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी लेने के लिए आप पूरी अपनी ओल्ड पॉपुलेशन, मौत है, घर का बड़ा मरता है। देखिए मैं आपको बताऊं हुआ क्या। हमने पहले कहा था, आपने कहा था होम आइसोलेशन, 3 महीने बाद उन्होंने रिवर्ट की। हमने कहा था बरियल गाइडलाइंस गलत है, कल जफर मिर्जा साहब ने कह दिया कि बरियल गाइडलाइंस चेंज कर ले आप। ठीक, जो पहले हुआ वो क्या हुआ। अब मैं एक चीज मैं सिर्फ आपकी इजाजत चाहता हूं, CDC कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है, इसका एक डिपार्टमेंट है। अब जुल्म देखे कि मैं कहते हैं अभी नासिर साहब फरमा रहे थे, हमने इकदाम उठाए। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के अंदर एक पोस्टिंग हुई है, CSP को लगा रही है टेक्निकल पोस्टों के ऊपर। डिप्टी सेक्रेटरी कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एक CSP कंट्रोल कर सकता है? मुझे बताएं आप। ये गलत है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब एक नहीं। मलिक साहब मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है। देखें आने वाले दिन, एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट राणा साहब। मलिक साहब मेरा सवाल ये है कि अब आने वाले दिनों में डॉक्टर्स जो हैं इसी तवातर से अगर वो पॉजिटिव आते रहे तो हॉस्पिटल कौन संभालेगा? यही तो मसला है इस वक्त। देखें इस वक्त यंग डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर फंसते जा रहे हैं। अब देखें, अब ये चीज सोचने की बात है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। पॉलिसी मेकर देखें, एक तो अभी एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, जो कोरोना वार्ड में बंदा एक्सपोज हो जाता है, एक हफ्ते के लिए 6 घंटे रोज उसको 1 हफ्ते का आपने ऑफ देना है, क्वारंटीन देनी है। प्रिंसिपल है, एक SOP है। अगर ये आप उसको निकालते रहे, दूसरी साइड पर लोग बीमार होते रहे, दूसरी साइड लोग मरते रहे, तो मुझे बताइए सिस्टम चलाएगा कौन? आपका रिलीवर ही नहीं होगा। रिलीवर नहीं है हमारे पास। हाँ, बात खत्म हो गई, फासद बात ही खत्म हो गई। फासद मैं इसमें अर्ज करूंगा, गवर्नमेंट को चाहिए
डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स को लेकर बैठकर इसके लिए नए SOP बना लें। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब, आपका शुक्रिया, राना साहब आपका शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब शुक्रिया, सजाद काज़मी साहब शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपका शुक्रिया। और आप ये देखें कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स जब विक्टिम्स बनते जाएंगे तो हॉस्पिटल्स कौन संभालेगा? एक बहुत बड़े पैमाने पर मरबूत एक हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि इस बहरान से बचा जा सके। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।